وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری آواز آ رہی ہے؟ Am I audible to you? جی جزاک اللہ خیر. تو چلیے شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے مبارک کلام سے. اللہ تعالیٰ سورہ غافر میں فرماتے ہیں، یہ آیت نمبر 60 ہے. اللہ فرماتے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں ضرور تمہیں ریسپونڈ کروں گا. کال اپون می I'll respond you, I'll definitely respond you. تو جب ہم اللہ سے مانگیں گے نا تو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، عطا کرنے والا ہے. بس ہمارے مانگنے کی نا وہ ہے، ہم کب مانگیں گے اللہ تعالیٰ دینے کے لیے اور تیار ہے. علامہ اقبال علیہ رحمہ نے اسی آیت کی تشریح اپنے شعر میں کی ہے، اپنے کپلٹ میں کی ہے. تو وہ فرماتے ہیں ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کس سے راہ رو منزل ہی نہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، ہم کرم کرنے کے لیے لیکن کس کو راہ دکھلائے ہم؟ جب ہم سے کوئی پوچھے گا نا کہ یہاں جانے کا راستہ کیا ہے، وہاں جانے کا راستہ کیا ہے، اسی کو تو میں راہ دکھاؤں گا نا. مان لیجیے تشبیہ میرے پاس کوئی بندہ آئے گا اور مجھے کہے گا جی سری نگر سے کپوارہ جانے کا کون سا راستہ ہے، تو میں بتا دوں گا جی یہاں سے آپ جائیے، یہ گاڑی آپ پکڑ لیجیے تو آپ پہنچ جائیں گے. اب پوچھے گا ہی نہیں تو میں تھوڑی نہیں سے جاؤں گا ہر کسی کے پاس کپوارہ جانے تو اس راستے سے جائیے، ایسا تھوڑی نہیں ہوگا. تو علامہ اقبال بھی ایسا کہتے ہیں کہ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ روی منزل ہی نہیں. تو پیارے پیارے اور میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو دراز کر کے اللہ تعالیٰ سے گلا کر مانگنا چاہیے. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ خوب عطا کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کے ہاتھ، اللہ تعالیٰ کسی کی جھولی خالی واپس نہیں لوٹا دیتا. اور اگر کسی کی دعا یہاں قیامت کے روز ان دعاؤں کے بدلے میں اس کو نیچے لکھی جائیں گی، وہ دعا قیامت کے دن کام آئیں گی انشاءاللہ. تو اس لیے دعا کبھی ضائع نہیں ہوتی، دعا کبھی رد نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی، ہوپ یو انڈرسٹینڈ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. چلیے جی، آج کی کلاس شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا ریوائز دیتے ہیں. تو میں پوچھنا چاہوں گا، ہاں اریبا انمیوٹ یور سیلف. اریبا آر یو دیئر؟ وعلیکم السلام. جی کیا پڑھا تھا ہم نے کل؟ جی سر میں نے کل کی کلاس نہیں دی تھی، ابھی میں نے وہ ویڈیو لیکچر نہیں دی. اچھا، تو آپ نے کلاس کی نوی لیکچر دیکھا. چلیے ٹھیک ہے، ایز اے وش. ہاں ثانیہ وزیر، اب تو کلاس میں تھی کل. ثانیہ آر یو دیئر؟ کوئی ہینڈ ریز کر رہے، کوئی 1IN2S. آپ اپنا نام اچھی طرح لکھ لیجیے نا، اس کو رینیم کر کے. ہاں آپ انمیوٹ کیجیے، کوئی 1NS2 جو بھی ہے جو ہینڈ ریز کر رہے ہیں. ہاں جی آپ بولیے. کل پڑھا تھا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہاں جی سر وسط ہم نے پڑھا تھا کل، ہم پیرامیٹر. نے پڑھا تھا، اور کیا پڑھا تھا سر اس میں وہ فائل، وہ سبجیکٹ آبجیکٹ جو وصف کیا ہوتا ہے؟ ہم نے کیا مطلب صفت سر، صفت. ہاں وہ صفت جو مصدری معنی میں صفت ہو، صفت کے لیے ہی ڈیولپ کیا گیا ہو. اگر ایسا ایک اسم ہے جس میں مطلب مصدر سمجھتے ہیں نا آپ، جس میں روٹ ورڈ میں اس میں وہ ایڈجیکٹو پایا جائے، اگر ایسا کوئی ناؤن ہو تو وہ بھی ایک پیرامیٹر ہوگا غیر منصرف ہونے کے لیے. ٹھیک ہے جی. اور پھر ہم نے مونس کی بات کی تھی. مونس میں کچھ کنڈیشنز تھیں. ہاں جی وہ کنڈیشنز بتائیے.
آپ مجھے بتائیے اگر گولتا سے مونس بن رہا ہوگا نا تو اس کے لیے کیا کنڈیشن ہے غیر منصف کا پیرامیٹر بننے کی؟ جی مجھے یاد نہیں، آپ کو یاد نہیں رہا؟ دیکھیے یہ تو یاد رکھنا ضروری ہے. چلیے جنید احمد حافظ بھائی، جنید بھائی ہمارے حافظ صاحب ماشاء اللہ. جنید احمد حافظ جنید عطاری، آپ انمیوٹ کیجیے. جنید بھائی شاید ہی ہوں گے. اچھا یہ کون ہے جنہوں نے یہ انمیوٹ ہی رکھا ہے 0111؟ ہاں جی آپ ہی بولیے کیا پڑھا ہم نے؟ کسی کے دل میں بسے ہیں. کس سے پوچھوں؟ کائنات. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. تو ہم ہاں نے جی پڑھا تھا کائنات. اگر گولتا ہو تو وہ اس میں علم ہے یا نہیں، اگر وہ اس میں علم ہے تبھی اس کو ہم انکلوڈ کر سکتے ہیں. ہاں جی اس میں علم اور مطلب پرٹیکولر شخص، چیز یا جگہ کا نام. اور دوسرا رول یہ تھا کہ اگر وہ مونس ہے لیکن اس میں 3 ورڈ سے زیادہ ہونے چاہیے. پہلے ہمیں چیک کرنا ہے 3 ورڈ سے زیادہ اگر ہوں گے تبھی صرف ہونے کے قابل ہے. جی اور اب اگر 3 ورڈز والا ہی ہو تو ہمیں اس کا بیچ کا حرف چیک کرنا ہے جی کہ وہ متحرک، اس میں متحرک ہے یا ہاں نہیں، تبھی بیچ والا ورڈ نہیں، بیچ والا الفابet، بیچ والا حرف. بیچ والا حرف انکلوڈ جی کرنا ہے. اس پہ اگر ساکن ہو تو وہ نہیں ہوگا، اس پہ کوئی حرکات ہو. جی سر. اور اگر وہ اور عربک شہر اگر ہوگا تو وہ نان عربک غیر منصرف میں انکلوڈ نہیں کر سکتے. ہوگا تو اس کو کر سکتے ہیں انکلوڈ. جی جی. تو کل میٹنگ اچانک سے اینڈ ہوئی تھی تو میں تھوڑا سا وہیں سے کنٹینیو کرنا چاہوں گا آج کیجیے کائنات. تو میں نے جو کل بات کی تھی نا مونس کی، میں بھی یہ تھوڑا سا ڈسکشن کو تھوڑا سا اس میں ایک بات مجھے کہنی ہے کہ اگر ہمارا مونس اگر وہ تانس بالالف ہوگا یعنی الف مکسورہ سے یا الف ممدودہ سے اگر وہ ہمارا مونس بن رہا ہے، یہ سب چیزیں ہم نے پڑھی ہیں، اگر وہ ان دونوں سے مونس بن رہا ہے تو 2 پیرامیٹرز کے قائم مقام ہے، 2 پیرامیٹرز کے برابر ہے. پھر ہمیں کسی اور پیرامیٹر کے لیے چیک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اگر یہ چیز اس میں پائی جاتی ہے ہمارے ناؤن میں تو وہ پہلی بات ہم نے یہ کی تھی. دوسرا ہم نے یہ کیا تھا کہ اگر وہ گولتا سے مونس بن رہا ہے، اگر اس مونس میں گولتا کی علامت پائی جاتی ہے تو ہم کیا چیک کریں گے؟ اس کے لیے اسم علم کا ہونا ضروری ہے. یعنی کسی پرٹیکولر شخص، کسی پرٹیکولر جگہ، کسی پرٹیکولر چیز کا نام ہونا ضروری ہے. جیسے طلحۃ، فاطمۃ، حذیفۃ، معاویۃ، ایسے جو کسی پرٹیکولر شخص، جگہ یا چیز کے نام ہوں گے تو ہم اس کو غیر منصرف کنسیڈر کر لیں گے. ٹھیک ہے جی. اب جو میں نے پھر وہ باتیں بتائی تھی نا، یہ 3 حرف والا ہو، 3 حرف سے زیادہ والا ہو، اصل میں اس والے رول کو میں تھوڑا سا یہاں ایکسٹینڈ کرنے جا رہا ہوں. آپ لوگ اچھی طرح سے دیکھ لیجیے گا. اگر یہ مونس سمائی ہے، مونس سمائی مطلب آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ پھر بھی کوئی مجھے جلدی جلدی بولے مونس سمائی کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی کسی جس کو پتہ ہے. جس کے مقابل میں کوئی مؤنث نہ ہو. ماشاءاللہ، جس کے مقابل میں مؤنث نہ ہو لیکن اہل عرب اس کو یوں ہی مؤنث مانتے ہیں، وہ ہیں کہ مؤنث ہے. شمسن ہے، قمر، ایسے مؤنث کو مؤنث غیر حقیقی مؤنث سمائی کہیں گے. ٹھیک ہے جی. تو اب دیکھ لیجیے اگر یہ مؤنث سمائی ہے، اس کے لیے کنڈیشن یہ ضروری ہے کہ اسم علم ہونا ضروری ہے. اسم علم کا نام ہونا ضروری ہے. جیسے گولتا کی کنڈیشن تھی، سیم کنڈیشن اس کے لیے بھی یہی ہے کہ اس کے لیے بھی اسم علم کا ہونا ضروری ہے. یہ اسم علم ہے، اگر اسم علم ہے تو یہ ایک کنڈیشن، ایک پیرامیٹر بن جائے گا نا. یہ ایک پیرامیٹر بنے گا کس کے لیے؟ غیر منصرف ہونے کے لیے. اب ہم دوسرا پیرامیٹر چیک کریں گے. اب مان لیجیے
اسم علم کے ساتھ ساتھ ان ایڈیشن ٹو اسم علم اس میں کیا چیز ہے؟ وہ والی جو کل میں نے آخری 3 کنڈیشن بتائی تھی نا کل. اگر اس میں 3 الفابیٹس ہیں، اگر یہ 3 حرفی والا اسم ہے، تو ہم چیک کریں گے کہ وہ متحرک ہوا. اگر وہ متحرک ہوا، اسم علم بھی ہے اور 3 حرفی ہے، بیچ والا متحرک ہے، تو یہ غیر منصرف ہے. اس کے لیے اب ہم دوسری کنڈیشن چیک نہیں کریں گے، غیر منصرف ہی ہوگا. میں ریپیٹ کر رہا ہوں. مونس سمائی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسم علم ہو. مونس سمائی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسم علم ہو. ایک پوچھ رہا ہے. مونس سمائی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسم علم ہو. اب اگر وہ اسم علم اس ورڈ میں ٹوٹل الفابیٹس ہیں، ہم اگر وہ متحرک ہے، کل کی کنڈیشن سیم وہی ہے، اگر وہ متحرک ہے تو کیا ہوگا؟ یہ غیر منصرف ہوگا. اب ہم دوسری کنڈیشن چیک نہیں کریں گے. مان لیجیے وہ 3 حرفی نہیں. وعلیکم السلام. جی سر آپ کی آواز جی کٹ رہی ہے سر. جی آواز ہاں جی کوئی بات. جزاک اللہ خیر. چلے اقبال آپ رہیے گا کلاس کے اینڈ تک، انشاءاللہ میں کلاس کے اینڈ میں. ہاں، مونس سمائی کی میں بات کر رہا ہوں. میں نے کہا اگر مونس سمائی ہے، اس کے لیے کنڈیشن ہے کہ اسم علم ہو. اگر یہ اسم علم ہو تو یہ ایک پیرامیٹر مل گیا. اب ہمیں دوسرا پیرامیٹر چیک کرنا ہے غیر منصرف ہونے کی. اگر اسم علم کے ساتھ ساتھ اگر یہ 3 حرفی ہے، یعنی اس میں 3 الفابیٹس، اس ورڈ میں اس میں 3 ہی الفابیٹس ہیں، تو ہم چیک کریں گے بیچ والا الفا اگر وہ متحرک ہے تو یہ صرف ہو گیا. اب ہم کوئی دوسری کنڈیشن چیک نہیں کریں گے، دوسرا پیرامیٹر نہیں ڈھونڈیں گے اس پہ. ٹھیک ہے جی. میری صحت آج ٹھیک نہیں ہے. میں کوشش اچھی طرح سے پڑھاؤں. آپ پلیز نا وہ اٹینشن کے ساتھ سن لیجیے گا، ادھر ادھر دھیان نہیں بھٹکائیے سب لوگ. تو میں یہ بتا رہا تھا، علم ہے، مونس سمائی ہے، پھر اس میں علم ہونا ضروری ہے. اب اس میں علم ہوا تو ہم دوسری کنڈیشن چیک کریں گے، دوسرا پیرامیٹر چیک کریں گے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی دیکھ لیں گے اگر اس میں علم ہے 3 حرفی ہے، 3 حرفوں میں سے بیچ والا حرف جو بالکل بیچ والا حرف ہے وہ متحرک ہے، تو اب ہم دوسرا پیرامیٹر چیک نہیں کریں گے، یہ غیر منصرف ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اگر حرفی نہیں ہے، اگر یہ 4 حرفی ہے، جیسے اس کی 3 حرفی کی ایگزامپل میں نے کل کہی تھی، سقر، بیچ والا کیا ہے جی؟ بیچ والا کیا ہے جی؟ تو یہ غیر منصرف ہو گیا. اب اگر یہ مان لیجئے اس میں علم ہونے کے ساتھ ساتھ یہ 3 سے زائد حرفی والا ہے، اس میں مور دین 3 الفابیٹس ہیں، 3 4 5 6 اس میں حروف ہوں گے، تو ہم کیا کہیں گے کہ اگر یہ سیدھے اس میں موٹی حروف، تب بھی یہ اب غیر منصرف ہو گیا. ان سے سمائی ہے، اس میں عام ہے، اور 3 سے زیادہ اس میں حروف آ گئے تو یہ غیر منصرف ہو گیا. اب ہم دوسرا پیرامیٹر چیک کریں گے. ایگزامپل زینب. زینب کیا ہے جی؟ مونس سمائی ہے، اس میں علم ہے، اس میں 4 حروف ہیں، تو یہ کیا ہو گیا؟ بس اس میں سارے پیرامیٹر کافی ہے. اب ہم دوسرا پیرامیٹر چیک نہیں کریں گے، اس کو ہم غیر منصرف مانیں گے. ٹھیک ہے جی. اب تیسری کنڈیشن اس کی یہ ہے، سمائی ہے، اس میں علم ہے، مونس سمائی ہے، اس میں علم ہے، اور ہے نان عربک، اجما. نان عربک کو اجما کہتے ہیں عربی میں. اجما ہے یعنی نان عربک ہے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ بھائی یہ بھی اب غیر منصرف ہو گیا. اب ہم کوئی اور پیرامیٹر چیک نہیں کریں گے. میں نے کل اگزامپل دی تھی آپ کو کشمیرون. کشمیرون کیا ہے؟ کشمیر کیا ہے؟ مونس سمائی ہے، کیونکہ شہروں کا نام، ریاستوں کا نام، کنٹریز کا نام، اسٹیٹس کا نام مونس ہوتا ہے. مونس سمائی ہے اس میں عالم، ایک پرٹیکولر جگہ کا نام ہے، اس میں عالم ہے، اور عربک. نان عربک ہے تو یہ کنڈیشن ہوگی. اس کا مطلب کیا ہوا جی؟ کہ یہ اب غیر منصرف ہو گیا. اب ہمیں اس میں وصف ہم چیک نہیں کریں گے، اس میں ہم عدل
चेक नहीं, इससे अब वज़न फ़ैल, तरकीब, अलिफ ज़ाइद तान, जमा मुंतहल जुम, वो सब बाकी पैरामीटर चेक नहीं करेंगे, इसमें हमारे सारी कंडीशंस फिट हो गई, इसको हम गैर मुनसरिफ मान लेंगे। ठीक है जी, कल की बात हो गई। ये मैंने कल ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम नहीं कर पाया था मैं ये बात, अब ये बात आज हो गई। चलिए अब हम दूसरी बात कर लेते हैं। तारीफ मतलब मारिफा होना। प्लीज आप म्यूट कीजिए, कौन है म्यूट ऑल कर देता हूं। हाँ जी, तो अब हम नेक्स्ट पैरामीटर चेक करेंगे, तारीफ। तारीफ मतलब इंडेफिनिट, सॉरी डेफिनिट होना, मारिफा होना, मारिफा होना, तारीफ नकिरा होना। तारीफ हम चेक करेंगे कि जो हमारा इसम है, जो हमारा इसम है, हम वो चेक करेंगे वो मारिफा है या नकिरा है। अगर वो नकिरा है तो इसमें ये पैरामीटर नहीं पाए जाएंगे। अगर वो मारिफा है, अगर वो मारिफा है तो उसके लिए गैर मुंसिफ होने के लिए जरूरी है कि वो इसमें आलम हो। देखिए इसमें आलम किस किस चीज की कंडीशन है वो आपने देखा। ठीक है जी, के लिए जरूरी है, इसके लिए जरूरी शर्त है, कंडीशन है कि अगर उसको हम गैर मुंसिफ माने तो उसमें जरूरी है कि उसमें वो इसमें आलम हो, वो इसमें आलम हो। ठीक है जी, ये उसमें शर्त है, इसमें आलम हो। अगर इसमें आलम होगा तो हम इसको गैर मुंसरिफ मान लेंगे। ये एक कंडीशन है मारिफा होने के लिए। जैसे एग्जाम्पल आप इसके कोई दे दीजिए। इसमें आलम मतलब किसी का नाम हो सकता है, बस काफी है, किसी का भी नाम हो सकता है। अब इसमें वो कंडीशन नहीं कि अरबिक नेम भी हो सकता है, नॉन अरबिक नेम भी हो सकता है। किसी इंसान का नाम, किसी शख्स का नाम, जगह का नाम, चीज का नाम हो, पर्टिकुलर चीज का नाम ना आलम हो, तो हम इसको पैरामीटर मान लेंगे कि एक पैरामीटर है नॉन मुंसरिफ होने के लिए। यानी असबाब मनअ सर्फ में से एक सबब मनअ सर्फ है, इसको अरबी में यूं कहते हैं, असबाब मनअ सर्फ, इन पैरामीटर्स को। ठीक है जी, याद रख लीजिए आप, बस मकसद समझना है और रटना नहीं है। जहां रटने की जरूरत होगी वहां मैं बता दूंगा। अब बात हो गई, अब जो नेक्स्ट पैरामीटर हमारे पास होता है वो होता है उजमा। उजमा अरबिक, अगर कोई वर्ड नॉन अरबिक है तो हम उसको कब मानेंगे, क्या मानेंगे, क्या इसके लिए कोई कंडीशन है कि कोई नॉन अरबिक वर्ड है उसको हम पैरामीटर मान लें गैर होने की? जी, इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। सबसे पहली कंडीशन ये है कि ये जो नॉन अरबिक वर्ड होगा ना, मान लीजिए कश्मीरी वर्ड, इंग्लिश वर्ड होगा, ये उर्दू वर्ड होगा, फारसी वर्ड होगा, नॉन अरबिक होगा, उस जबान में जिस लैंग्वेज का वर्ड है, अच्छी तरह सुन लीजिएगा, ये उस जबान में इसमें आलम हो। ये किसी पर्टिकुलर शख्स, किसी पर्टिकुलर जगह, किसी पर्टिकुलर चीज का नाम हो, उस जबान में इसमें आलम हो। ठीक है जी, यानी लुगत अजम में, लुगत अजम यानी नॉन अरबिक डिक्शनरी में इसमें आलम हो, इसमें आलम हो जी। जिस लैंग्वेज का ये वर्ड है उस लैंग्वेज में ये इसमें आलम हो, तो इसकी ये एक पैरामीटर बन सकता है, ये एक पैरामीटर बन सकता है। या दूसरी सेम वही कंडीशन है जो हमने मोनस से कि इट शुड कंटेन मोर देन अल्फाबेट्स। अगर इसमें 3 से ज्यादा अल्फाबेट्स हैं तो भी हम इसको एक पैरामीटर मान लेंगे। सेम वही कंडीशन जो हमने मोनस सेमाई में जी, सेम वही कंडीशन जो हमने मोनस सेमाई में पढ़ ली। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं दूं, अभी कश्मीर की मैंने बात की तो वो नॉन अरबिक वर्ड है, नॉन अरबिक वर्ड है, और जिस लैंग्वेज का वर्ड है उसमें वो इसमें आलम है, तो ये क्या हो गया जी, गैर मुंसरिफ हो गया, सॉरी गैर मुंसरिफ का एक पैरामीटर। अब दूसरे मान लीजिए कश्मीरी कोई वर्ड ले लीजिए और ये इसमें आलम नहीं है, ये इसमें आलम नहीं है, हाँ सॉरी ये इसमें आलम नहीं है, ये इसमें आलम नहीं है, लेकिन इसमें जो 3 अल्फाबेट्स हो, इसमें मोर देन 3 अल्फाबेट्स हो, तो भी हम इसको एक पैरामीटर मान लेंगे, तो भी हम इसमें एक पैरामीटर मान लेंगे। ठीक है जी, या अगर ये मान लीजिए वाला हो, इसमें भी हम वही चीज चेक करेंगे कि इसमें जो बीच वाला अल्फाबेट है वो मुतहरिक होना चाहिए, वो मुतहरिक होना चाहिए, बीच वाले अल्फाबेट पे कोई हरकत नहीं होना चाहिए। तो ये भी एक इसकी एक कंडीशन हो गई, ये भी इसकी एक कंडीशन हो गई। ठीक है जी,
ٹھیک ہے جی, یہ ہو گئی مطلب اجماع نان عربک ورڈ کی بات, یہ ہو گئی یہ والا پیرامیٹر. اس کے بعد ہے دوسرا پیرامیٹر ہوتا ہے ترکیب. ترکیب ٹوٹل 9 پیرامیٹرز ہیں. 9 ہمارا ہے ترکیب. ترکیب ہم کس چیز کو کہتے ہیں؟ ترکیب ہم مطلب اگر دو یا دو سے زیادہ ناؤنز مل ایک ہی ورڈ بنا لیں, دو یا دو سے زیادہ ناؤنز مل کر کوئی ایک ہی ورڈ بنا لیں تو اس کو ہم ترکیب کہتے ہیں. اس کو ہم, لیکن ترکیب کے لیے یہ شرط ہے کہ ترکیب ہماری جو ہے وہ پیرامیٹر ایک بن جائے غیر منصف ہونے کے لیے. اس کے لیے کچھ شرط ہیں, وہ یہ ہے کہ جو کمپاؤنڈ ورڈ اب بنا ہمارا عالم ہو. فرسٹ کنڈیشن وہ اس میں عالم ہو, وہ اس میں عالم ہو. جو ہمارا کمپاؤنڈ ورڈ بن رہا ہے وہ اس میں عالم ہو. جو ہمارا اس کمپاؤنڈ ورڈ بن رہا ہو اس میں اضافت نہیں ہو, یعنی وہ جو دو ورڈ سے دو سے زیادہ ورڈز بن رہے ہیں ان میں سے کوئی مضاف الیہ نہیں ہو, اس میں کوئی اس ہو یعنی ایک دوسرے کو کسی کے ساتھ کوئی بھی ریلیشن, گرامیٹیکل ریلیشن نہیں ہو. گرامیٹیکل ریلیشن نہیں ہو, بس یوں ہی مل رہے ہیں, یوں ہی مل رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اضافت یا اسناد نہ ہو, اضافت یا اسناد نہ ہو, یعنی گرامیٹیکل ریلیشن نہ ہو. ٹھیک ہے جی. یہ ہوگی اس کی دو کنڈیشن. اس کنڈیشن یہ ہے, وہ یہ ہے کہ جو دوسرا جز ہے, اگر دو ورڈز مل رہے ہیں اور ایک کمپاؤنڈ ورڈ بنا رہے ہیں, جو دوسرا ورڈ ہے وہ حرف نہ ہو, وہ حرف نہ ہو مل کے. پلیز آپ میوٹ رکھیے, کس کی مائک آن ہے؟ شائستہ بانو آپ. ہاں جی, ورڈز ملیں گے نا, جو دوسرا ورڈ ہوگا وہ حرف نہیں ہونا چاہیے. دوسرا ورڈ حرف نہیں ہونا چاہیے, دوسرا اسم حرف نہ ہو, دوسرا اسم حرف نہ. تو مان لیجیے, تو اگر یہ سب کنڈیشنز میں پائی جائے تو ہم کہیں گے جی کہ یہ ایک پیرامیٹر ہو گیا غیر منصف ہونے کے لیے. دیکھیں ایگزامپل میں دیتا ہوں. میرا نام ہے عارف نذیر, میرا نام ہے عارف نذیر. دیکھیے عارف بھی عربک ورڈ ہے, نذیر ورڈ ہے. ایک ورڈ دوسرے ورڈ کے ساتھ مل رہا ہے, ان دو ورڈز میں گرامیٹیکلی کوئی ریلیشن نہیں ہے. نذیر احمد میرے والد صاحب کی ریلیشن ہے, ہماری بلڈ ریلیشن ہے, لیکن گرامیٹیکلی اس جو ایک کمپاؤنڈ ورڈ بن رہا ہے اس میں کوئی ریلیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, کوئی ریلیشن نہیں ہے. نہ اس مولے ہے, نہ اضافت, نہیں کوئی حالت جری میں ہے, کوئی بھی چیز نہیں ہے, ایسا کچھ دکھ ہی نہیں رہا ہے. نہ اسناد ہے اس میں, نہ کسی کو کسی کے ساتھ کوئی ریلیشن نہیں ہے. تو یہ ایک دو ورڈز کو مل کر وداؤٹ اینی گرامیٹیکل رول, ٹھیک ہے جی, اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ترکیب کہیں گے. اس کو ہم ترکیب کہیں گے. تو جو عدل اور عدل میں ایک ہی ورڈ خود ہی اپنی شکل بدلتا ہے, وہ دوسرے ورڈ کے ساتھ نہیں ملتا. یہاں دو ورڈز آپس میں مل رہے ہیں, دو میننگ فل ورڈز مل رہے ہیں آپس میں, اور ایک کمپاؤنڈ ورڈ بنا رہے ہیں, اور کیسے وداؤٹ اینی وہ نا گرامیٹیکل, کوئی اس میں کوئی گرامر نہیں اپلائی ہو رہا ہے, یہ ایسے ہی بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب آپ لوگوں میں سے کسی کا نام ہو سکتا ہے, جیسے آپ لوگوں میں سے گلزار, ان دو ورڈز میں کوئی ریلیشن نہیں, گرامیٹیکل ریلیشن. یہ بھی کیا بن رہا ہے؟ ترکیب. یہ بھی کیا بن رہا ہے؟ ترکیب. پلیز آپ میوٹ کیوں, کیا مسئلہ ہے؟ اب آپ لوگ میں سے کوئی انمیوٹ پہلے. تو یہ ہو گیا ترکیب, یہ ہو گیا ترکیب. ٹھیک ہے جی, یہ ترکیب کی بات ہو گئی. چلیے اب نیکسٹ پیرامیٹر چیک کرتے ہیں. سوری, اب نیکسٹ پیرامیٹر چیک کرتے ہیں. وہ ہوتا ہے وزن فعل. وہ ہوتا ہے وزن فعل. دیکھیے فعل
फेल जो है ना, जो काम, जो वर्ब हमारा अरबी में जो फेल होता है, उसके अपने कुछ वजन है, कुछ औजान है। वजन मतलब वो उनका स्ट्रक्चर यही होगा, ठीक है जी। फेल के 6 औजान ऐसे हैं जो सिर्फ फेल के लिए ही खास हैं। उन औजान पे कोई इसम या कोई हर्फ नहीं होता, कोई फाइल नहीं होगा, कोई मफूल नहीं होगा, बस ये फेल के साथ खास होते हैं। जैसे एक वजन है फ़अला, इस आइन पर तशदीद, फ़अला। ये कुछ फेल इस स्ट्रक्चर के साथ बने होते हैं, यानी उनमें 3 हरूफ होंगे, बिल्कुल ऐसे होंगे, 3 हरफों पे ज़ब्ता वाला हर्फ जो होगा वो मुशद्दद होगा, उस पर तशदीद होगी, ठीक है जी। ये एक वजन है फेल का। दूसरा हो सकता है फ़ुइला, फ़ुइला, ठीक है। तीसरा हो सकता है फ़ुइला, इन तशदीद ना हो, बाकी सब सेम है, फ़ुइला। ये 3 वजन हो गए। मैं और 3 वजन लिख रहा, और हो सकता है इसमें फ़ुइला, फ़ुइला, ठीक है जी। इन्हें फेलों का स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसा ही हो सकता है, ये हम आगे इंशाल्लाह सीख जाएंगे, बस ये स्ट्रक्चर आप लोग याद रखिए, ठीक है जी। और हो सकता है हमारा तफ़अला, तफ़अला, इसमें ता सामने होगा, फा और मतलब ऐसे कुछ अल्फाबेट्स होंगे। उसमें टोटल हमारे पास कितने अल्फाबेट होंगे? 1 2 3 4 5 अल्फाबेट्स उसमें होंगे, 5 हरूफ उसमें होंगे। और जो थर्ड होगा वो साकिन होगा, बाकी सब पे जबर होगा, फतहा होगा। स्ट्रक्चर फेल का हो सकता है। और एक स्ट्रक्चर हो सकता है जिसे तुफ़इला, हाँ यही होता है, तुफ़इला। मैंने आप सब लोगों को म्यूट कर रखा है, अगर आप सुन नहीं पाएंगे तो। हाँ जी, अब मैंने आप लोगों को ना अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया है। अगर मेरी आवाज ना आए तो आप लोग बता दीजिएगा। तो ये एक वजन होता है, ये भी एक वजन होता है फेल का, तो फेल। अब मेरी बात सुन लीजिए। अब अगर आप ये समझ लीजिए, अगर किसी इसम का स्ट्रक्चर इन 6 स्ट्रक्चर्स को रिजेंबल करता, अगर किसी इसम का स्ट्रक्चर, किसी मुअर्रब इसम का स्ट्रक्चर इन 6 स्ट्रक्चर्स को रिजेंबल करता है, ऐसे ही है, तो हम क्या वो एक पैरामीटर है गैर मुनसरिफ होने के लिए, क्योंकि इसको कहते हैं वजन फेल, ठीक है जी। वजन फेल, फेल के वजन पर होना, वजन फेल, इसको कहते हैं वजन फेल। फेल के वजन पर होना, फेल के स्ट्रक्चर को रिजेंबल करना, वजन फेल, ठीक है जी। अगर किसी इसम में ऐसा स्ट्रक्चर हो तो हम कहेंगे पैरामीटर है इस इसम में गैर मुनसरिफ होने के लिए, गैर मुनसरिफ होने के लिए, ठीक है जी। हाँ जी, पूछिए क्या डाउट है आपका? आदिल साहब जल्दी, कुछ ही मिनट्स में मीटिंग एंड होने वाली है, पूछिए पूछिए जल्दी। हाँ आदिल भाई, क्या तरकीब और वजन एक ही पैरामीटर? नहीं भाई, तरकीब तो और चीज है, बस और बता रहा हूँ। इसमें कैसे आपको कोई एक जैसा कोई सिमिलरिटी कैसे मिली? अभी कुछ मिनट्स बचे हैं, मैं वजन कंप्लीट कर रहा हूँ। अगर आपको समझ ना आए तो ना समझ आए तो फिर मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है जी। तो मैं ये बता रहा था वजन फेल, कि ये 6 जो अभी स्ट्रक्चर्स मैंने लिखे वो फेल के साथ खास होते हैं। किसी इसम का स्ट्रक्चर इनको रिजेंबल करता है, हम कहेंगे जी ये गैर मुनसरिफ होने के लिए इसमें एक पैरामीटर पाया जाता है। जैसे लिखा था मैंने स्ट्रक्चर फ़अला, ऐसे लिखा था मैंने फ़अला, इस आइन पर तशदीद और ज़बर। ऐसे एक घोड़े का नाम था शमारा, शमारा, किसी घोड़े का नाम था, घोड़े का नाम है। तो बिल्कुल देखिए आप, इसमें 3 हरूफ हैं, एकदम बिल्कुल ऐसा स्ट्रक्चर है। इसका भी तशदीद भी है, बाकी तीनों पे ज़बर है, तो ये बिल्कुल वजन फेल पर है। इसलिए हम क्या कहेंगे, इसमें ये एक पैरामीटर मिल रहा है कि ये गैर मुनसरिफ होने का एक पैरामीटर है इसमें, ठीक है जी।
ٹھیک ہے جی. اب دوسرا یہ ہے کہ دوسرا اس کا یہ ہے, اب مان لیجیے اس کا کوئی وزن فعل کے ساتھ وہ ریزمبل نہ کرتا ہو. اب اگر ایسے نیم جن کے سامنے ات ین ہے, اگر ان 4 ایک حرف کسی نام کے سامنے ہے تو وہ بھی ایک پیرامیٹر بنتا ہے. اگر ان حروف سے کسی کا نام شروع ہوتا ہے, جیسے احمد, احمد کسی فعل کے وزن پر نہیں ہے, ٹھیک ہے جی, لیکن سٹارٹنگ کس سے ہو رہی ہے؟ حمزہ سے, الف سے, حمزہ سے نا. تو ایسے ہم اس کو کیا کہہ سکتے ہیں, یہ بھی ایک پیرامیٹر ہو سکتا ہے غیر منصرف ہونے کے لیے. اگر کوئی اسم ان حروف سے سٹارٹ ہو رہا ہے, ان 4 حروف سے سٹارٹ ہو رہا ہے, تو وہ بھی غیر منصرف ہونا. وزن فعل میں نے یہ کہا, جو میں نے 6 اوزان لکھے میں وہ گروپ میں بھیج دوں گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو. جو اگر ان 6 اوزان سے, ان 6 اسٹرکچر سے کسی اسم کا ریزمبل کر رہا ہے تو وہ غیر منصرف ہونے کے لیے ایک پیرامیٹر ہے اس میں. اب اگر ان میں سے کسی کے ساتھ ریزمبل نہیں کر رہا, پھر ہم چیک کریں گے کہ اس اسم میں کیا حمزہ سے سٹارٹ ہو رہا ہے یا یا سے یا نون سے. اگر ان 4 حروف سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو بھی ایک پیرامیٹر ہے, تو بھی ایک پیرامیٹر اس کا غیر منصرف کے لیے بنے گا. تو 1-2 منٹ میں میٹنگ اینڈ ہو رہی ہے, میں یہاں پہ کلاس, اگر اتنے میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہے تو بتا دیں. ہاں اقبال, آپ مجھے بولیے آپ کیسی بک پڑھنا چاہتے ہیں, آپ پلیز انمیوٹ کیجیے. انمیوٹ, میں آپ کو بتا دوں. اقبال آر یو دیئر؟ اقبال آڈیو ہی کنیکٹ نہیں کیا ہے, ایسے میسج کر رہے تھے. اتنے میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہے تو پوچھیں. میری آواز آ رہی ہے؟ Am I audible to you? Hello? Everyone is unable to unmute? ہاں اب آپ کر سکتے ہیں, اب آپ کر سکتے ہیں. ہاں اب آپ جی پوچھے. ہاں جی, ہاں جی, کسی کو کوئی کنفیوژن ہو تو پوچھیں. السلام علیکم سر. سر ترکیب میں وعلیکم جو السلام. تیسرا رول بتایا تھا, آپ اس کی ایگزامپل دی پلیز. ترکیب کا میں نے تیسرا رول کیا بتایا تھا؟ دوسرا جز حرف نہ ہو, مطلب جب 2 ورڈز ملتے ہیں تو دوسرا ورڈ حرف نہ, جیسے دیکھیے میں عارف بتاتا نظیر میں. ہوں. سر اب اس کی دیکھیے, چلیے ایگزامپل. عارف لیتا ہوں میں. جی دے رہا ہوں. یہ عارف, یہ کیا ہے؟ یہ اسم ہے نا جی. اب کوئی بھی حرف لے لیجیے آپ. فی, میں نے بولا نا ان میں ترکیب میں کوئی گرامیٹیکل رول نہیں پایا جائے گا, بس 2 وداؤٹ گوئنگ تھرو اینی گرامیٹیکل رول. یہ ایک حرف ہے, یہ ایک اسم ہے. اب اس کی کیا میننگ بنے گی اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں, اس کی میننگ فل ہو یا میننگ لیس ہو. اگر ایک اسم اور ایک کے کوئی کمپاؤنڈ ورڈ بنا رہے ہیں تو ہم اس کو غیر منصرف کے لیے پیرامیٹر نہیں سمجھیں. حرف ہے, ٹھیک ہے جی. ایسے حروف مل رہے ہیں تو ہم اس کو پیرامیٹر نہیں سمجھیں گے غیر منصرف ہونے کے لیے. کلیئر ہو گیا؟ کلیئر ہو؟ ہاں پلیز, کلیئر جی ہو گیا؟ سر. اور کسی کو کوئی کنفیوژن ہو تو پوچھیں. ابھی میٹنگ اینڈ ہونے والی ہے. آپ لوگ پلیز جس کا کوئی ویڈیو کوئی دیکھیں, کیونکہ اگر آپ لوگ پچھلے لیکچرز مس کریں گے نا تو آگے والی کوئی بھی بات سمجھ میں نہیں آنے والی. اب جن لوگوں کے لیکچرز مس ہوئے ہیں ان کو تو آج پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ کیا چل رہا ہے یہاں, کیا کتنا مشکل ہو رہا ہے سمجھنا. کیا اب میں پھر سے تھوڑی نا روز
پچھلی باتیں وہ ریپیٹ کیا کروں گا, ایسے تو تھوڑی چلے گا. آپ لوگ دیکھ لیجئے, کہیں کنفیوژن ہو تو بتائیں. اور نا ہمارے کچھ 2-3 ٹاپکس ہو جائیں تو پھر میں ایک ہی کلاس, ایک پیڈ آئی ڈی سے کلاس لوں گا, وہ 1 گھنٹے کی ہوگی یا 1.5 گھنٹے کی ہوگی, آپ لوگ سلیکٹ کیجیے گا. اس میں ہم پورا سارا ریوائز کر دیں گے ایک ہی ساتھ, ایک ہی لیکچر میں ہم سارا ریوائز کر دیں گے آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ. سو میں اتنا ڈیڈیکیٹڈ ہوں آپ لوگوں کو سکھانے کے لیے, لیکن آپ لوگ بھی تھوڑا سا ڈیڈیکیٹڈ ہو جائیے خود سیکھنے کے لیے. مجھے آپ سے کوئی فی نہیں چاہیے, مجھے آپ کا کوئی چیز نہیں چاہیے, جسٹ آپ لوگ سیکھیں اور دعا کیا کریں, اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے اور آپ کے صدقے میں مجھے بھی کام کرے, آمین. اگر کسی کو کوئی کنفیوژن ہو تو بتا دیں. اور ہاں, میں نے کل بھی بولا تھا میں 5 دن اٹینڈنس لوں گا, میں ابھی بھی اٹینڈنس لے رہا ہوں, میں نے اسکرین شاٹ لے لیا. 5 ڈیز کے لیے مجھے جتنے لوگ اس میں رہیں گے نا پریزنٹ, میں انہی لوگوں کو واٹس ایپ گروپ میں رکھوں گا, باقی سب کو ریموو کر دوں گا. مجھے کسی کراؤڈ کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. مجھے 10 سے بچے رہے, میں 10 کو ہی پڑھاؤں گا, 12ویں کی کوئی ضرورت ہی نہیں. مجھے 11 رہے, مجھے 12ویں کی کوئی ضرورت ہی نہیں. مجھے 12 رہے, کسی 13ویں کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. بس مجھے اتنے لوگ رہے جو پڑھنے والے ہیں. I need books where I clear my all basics. Basics of what? Basics of Arabic language of کیا؟ اقبال آپ پوچھ رہے ہیں, لیکن میں کیسے بتا دوں آپ کو. ٹھیک ہے جی, اگر کسی کو کوئی کنفیوژن ہو تو مجھے پرسنلی پوچھ سکتا ہے, انشاءاللہ تعالیٰ میں بتا دوں گا. اور ابھی ہمیں اس میں 3 پیرامیٹرز پڑھنے ہیں, وہ ہم کل پڑھ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کل غیر منصف کا ٹاپک کمپلیٹ ہوگا. ٹھیک ہے جی, چلے ابھی میں میٹنگ اینڈ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاد و آباد رکھے, اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے اس جہاں میں بھی اور اس جہاں میں بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.